پچھلے سبق میں ہم نے گفتگو کی تھی فعل مجہول کے سلسلے میں. پھر فعل مجہول میں ہم نے ماضی مجہول کا تذکرہ سنا تھا. آج ہم گفتگو کریں گے مضارع مجہول کے سلسلے میں. تو ڈائریکٹ ہم اسکرین کی طرف چلتے ہیں کہ مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ کیا ہے. الدرس الحادی والسبعون، 71واں سبق، مضارع مجہول کا بیان. مضارع مجہول سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ فعل معروف کی دو قسمیں ہیں. دیکھیے، مضارع مجہول کا بیان شروع کرنے سے پہلے ایک اہم بات جو آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ فعل معروف جس کا فاعل معلوم ہو اس کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک فعل لازم اور دوسرا فعل متعدی. آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہا ہے کہ فعل معروف کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک فعل لازم اور نمبر دو متعدی یعنی فعل متعدی. فعل لازم کسے کہا جاتا ہے؟ فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل پر پورا ہو جائے، مفعول کی اس کو ضرورت نہ پڑے، مفعول کی اس کو ضرورت ہی نہ ہو، بلکہ مفعول کا ذکر کرنے کے بغیر بھی بات پوری ہو جائے. جیسے یہاں ایک مثال دی گئی ہے، ذہب خالد. اب دیکھیے، ذہب فعل ہے اور خالد اس کا فاعل ہے. ذہب گیا، خالد خالد یعنی خالد گیا. اب دیکھیے خالد گیا، بات سمجھ میں آ گئی. اب اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ذہن میں آ گیا کہاں گیا، کیسے گیا، کس طرح گیا، وہ سب ظروف ہیں، ان کا تذکرہ آگے آئے گا. وہ مفعول نہیں ہے، یعنی یہاں مفعول کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، مفعول کو ذکر کرنے سے پہلے ہی بات سمجھ میں آ گئی. دوسری مثال ہے سافر سعید. سافر سعید، سعید شخص کا نام ہے اور سافرہ کے معنی سفر کیا. ترجمہ ہوا سعید نے سفر کیا. اب دیکھیے بات سمجھ میں آ گئی، سعید نے سفر کیا. تو جس فعل کو مفعول کی ضرورت نہ پڑے، جو فعل مفعول کا تقاضا نہ کرے، اسے ہم فعل لازم کہتے ہیں. دوسری قسم ہے فعل معروف کی، فعل متعدی. فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل پر پورا نہ ہو بلکہ اسے مفعول کی بھی ضرورت پڑے. یعنی فعل اور فاعل کو ذکر کرنے کے بعد آدمی اس بات کا انتظار کرے کہ مفعول کو ذکر کیا جائے گا، مفعول کی طلب رہے. تو گویا جس میں مفعول کی ضرورت پڑے، جیسے یہاں ایک مثال آ رہی ہے ضرب زید خالدا. اب دیکھیے ضرب فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے اور خالدا مفعول بھی ہے، مفعول ہے یعنی جس پر فعل واقع ہوا ہے. اب ضرب زید، اگر ہم کہیں ضرب زید، زید نے مارا، اب ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوا کس کو مارا، یہ فعل کس پر واقع ہوا؟ تو پھر آپ نے کہا آگے خالدن. گویا جملہ یہاں فعل اور فاعل پر مکمل نہیں ہوا، اس کے بعد ہمیں مفعول کی طلب رہی، لہٰذا اس کو ہم کہیں گے فعل متعدی جو مفعول کا تقاضا کرے. ضرب زید خالدن، زید نے خالد مارا. اس میں اگر خالدن یعنی مفعول کو ذکر نہ کیا جائے، خالدن مفعول ذکر نہ کیا جائے تو یہ سوال باقی رہتا ہے کہ پٹائی کس کی ہوئی ہے. ہمارے ذہن میں سوال رہتا ہے کہ پٹائی آخر ہوئی کس کی. تو بہرحال اس کو ہم کہیں گے فعل متعدی جو فاعل پر پورا نہ ہو بلکہ اسے مفعول کی بھی ضرورت پڑے. فاعل پر پورا نہ ہونے کا مطلب یہ ہے یعنی وہ تقاضا کرے مفعول کا. اس تفصیل سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ مجہول صرف فعل متعدی سے ہی آتا ہے، فعل لازم کا مجہول نہیں بنتا. کیسے یہ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے کہ آپ کو بتایا گیا ہے فعل مجہول اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو، تو مفعول کو فاعل کا قائم مقام بنا دیا جاتا ہے. فعل لازم میں چونکہ مفعول ہوتا ہی نہیں ہے تو لہٰذا وہاں کس کو قائم مقام بنا دیا جائے. خود بخود یہ بات سمجھ میں آئی کہ مجہول صرف فعل متعدی کا بنتا ہے، فعل لازم کا مجہول نہیں بنتا. اس تفصیل کو سمجھنے کے بعد اب چلیے اصل عنوان کی طرف، مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ. کل آپ نے ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ پڑھا تھا، آج مضارع مجہول کی تفصیلات سنیے.
بہت آسان ہے. علامت مضارع کو پیش دو. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے مضارع کی بحث شروع کی تھی اس وقت آپ کو بتایا گیا تھا مضارع معروف میں کہ علامت مضارع 4 چیزیں ہیں، الف، تا، یا، نون. یہ 4 چیزیں، یہ 4 حروف علامت مضارع ہیں جو فعل کے شروع میں لگانے سے مضارع بن جاتا ہے. تو علامت مضارع کو پیش دو. شروع میں جو علامت مضارع ہے، مضارع کی جو علامت ہے اس پر پیش دیں گے. اگر اس پر پیش نہ ہو، اگر پہلے سے پیش لگاؤ پھر کوئی مسئلہ نہیں. اور آخر سے پہلے والے حرف کو زبر دو. آخر سے پہلے والا حرف اس کو زبر دیں. اگر اس پر زبر نہ ہو تو مضارع مجہول بن جائے گا. بہت آسان ہے. علامت مضارع کو پیش دیں اور آخر سے پہلے والے حرف کو زبر دیں. جیسے ایک لفظ ہے، ایک جملہ ہے یہاں یضرب، یہ مضارع کا صیغہ ہے. دیکھو یہ اصل میں ضاد را با اصل حروف ہے. اصل حروف پر ہم نے یا بڑھا دی، یہ علامت مضارع ہے. اب یضرب ہو گیا. سب سے پہلا حرف کیا ہے؟ یا، یعنی علامت مضارع ہے یا، اور آخر سے پہلے والا حرف را ہے. اور باقی حروف کو اپنے حال پر چھوڑیں گے تو کیا بنے گا؟ یضرب سے بنے گا یضرب. علامت مضارع کو ہم نے پیش دیا اور آخر سے پہلے والے حرف یعنی با سے پہلے والے حرف کو ہم نے زبر دیا تو مضارع مجہول بن گیا آسانی کے ساتھ. تو یضرب سے بنا یضرب. گردان مضارع مجہول. گردان فعل مضارع مجہول. فعل مضارع مثبت مجہول، بلکہ ہم اس کو کر دیتے ہیں مثبت آسانی کے لیے، چونکہ اس میں کسی بات کا ہونا ثابت کیا گیا ہے، کسی بات کا ہونا یا کرنا ثابت کیا گیا ہے. اب یہاں گردان، ترجمہ اور صیغہ، یہ 3 چیزیں ہیں. صیغہ ہم نے آگے لکھا نہیں ہے، صیغہ آپ خود بنائیں گے. اور اس پر ہم نے اعراب بھی نہیں لگایا ہے یضرب یضربانی پر. کیوں؟ اس قاعدے کے مطابق آپ آگے گردان کو خود سمجھ لیں گے اور اسی کے مطابق پھر گردان کریں گے. اب یضرب سے کیا ہو جائے گا؟ یضرب. کیا بنے گا؟ یضرب. دیکھیے یضرب، را پر زبر اور پہلے حرف پر یعنی علامت مضارع پر پیش. یضرب یضربانی. اب یہاں دیکھیے یہاں آپ یہ سمجھیں گے کہ الف اور نون آخر میں آ رہے ہیں تو آخری حرف نون ہے، نون سے پہلے والے حرف یعنی الف کو ہم زبر دیں گے، ایسا نہیں ہے. بلکہ واحد مذکر کے صیغے میں، واحد مذکر غائب کے صیغے میں آپ دیکھیے جو اصل حروف میں سے آخری حرف ہے اس آخری حرف سے پہلے والے حرف کو ہم نے زبر دینا ہے. بس اس قاعدے کو آپ یاد رکھیے، آگے خود بخود بات چلے گی اور آسانی کے ساتھ چلے گی. یضربو یضربانی یضربون. تضربو میں اعراب نہیں لگاؤں گا. تضربو تضربانی تضربو تضربانی. ایک تو جہاں چھوٹ گیا ہے. تضربو تضربانی تضربون. ایک منٹ یہیں جوڑ دیتے ہیں. تضربانی، اچھا نا ایک منٹ، یہ تو ٹھیک ہے. یضربون تضربو تضربانی یضربنا. اچھا ہاں جمع مؤنث کا صیغہ، جمع مؤنث کا صیغہ تو یضربنا ہی آئے گا. یضربنا. تو تضربو تضربانی یضربنا. پھر آگے تضربو، یہ پھر تضرب آئے گا. تضربو تضربانی تضربونا تضربینا تضربانی تضربنا. تضربنا یہاں لگا دیتا ہوں اعراب. تضربنا. اضربو نضربو. اضربو نضربو. نضرب. دیکھیے علامت مضارع کو ہم ہر جگہ پیش لگا رہے ہیں اور علامت مضارع کے بعد جو آخر سے پہلے والا حرف ہے اس پر ہم زبر لگا رہے ہیں تو خود بخود مضارع مجہول بن گیا. ایک مرتبہ پھر دیکھیے یضربو یضربانی یضربون تضربو تضربانی یضربنا تضربو تضربانی تضربون تضربینا تضربانی تضربنا. یہ تضربینا ہے. دیکھیے تضربینا. تضربون تضربینا تضربانی تضربنا اضرب نضرب. اب ترجمہ دیکھیے واحد مذکر غائب کا. یضربو مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا وہ ایک مرد. دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ مضارع میں 2 زمانے ہوتے ہیں، حال بھی اور مستقبل بھی، پریزنٹ بھی اور فیوچر بھی. دونوں زمانے مضارع کے اندر پائے جاتے ہیں، اس لیے ترجمہ میں دونوں کا خیال رکھا گیا. یضربو مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا وہ ایک مرد. صیغہ واحد مذکر غائب آپ کو معلوم ہے 6 صیغے غائب کے ہیں، 6 صیغے حاضر کے ہیں اور 2 متکلم کے. ترتیب کے ساتھ لکھے گئے ہیں، آپ کے ذہن میں رہے اس لیے میں نے آگے صیغہ لکھا نہیں، صیغہ آپ خود لکھیں گے. یضربو مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا وہ ایک مرد. یضربانی مارے جاتے ہیں یا مارے جائیں گے وہ 2 مرد. یضربون مارے جاتے ہیں یا مارے جائیں گے وہ سب مرد. مارے جاتے ہیں پٹائی ہوتی ہے، پٹائی کی جاتی ہے. تضربو ماری جاتی ہے یا ماری جائے گی تو ایک عورت. تضربانی ماری جاتی ہو یا ماری جاؤ گی تم 2 عورتیں، وہ 2 عورتیں غائب ہے.
ماری جاتی ہیں یا ماری جائیں گی وہ دو عورتیں، یضربنا ماری جاتی ہیں یا ماری جائیں گی وہ سب عورتیں، یعنی پٹائی ہوگی۔ تضربو مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا تو ایک مرد، تضربانی مارے جاتے ہو یا مارے جاؤ گے تم دو مرد، تضربون مارے جاتے ہو یا مارے جاؤ گے تم سب مرد، تضربین ماری جاتی ہو یا ماری جاؤ گی تم سب عورتیں، تضربون مارے جاتے ہو یا مارے جاؤ گے تم سب مرد، تضربین ماری جاتی ہے یا ماری جائے گی تو ایک عورت، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ تضربین، تضربین ماری جاتی ہے یا ماری جائے گی تو ایک عورت، تضربانی ماری جاتی ہو یا ماری جاؤ گے تم دو عورتیں، تضربنا ماری جاتی ہو یا ماری جاؤ گی تم سب عورتیں، اضربو مارا جاتا ہوں یا مارا جاؤں گا میں ایک مرد، نضربو مارے جاتے ہیں یا مارے جائیں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں۔ متکلم میں آپ کو معلوم ہے دو صیغے آئیں گے، واحد مذکر متکلم اور واحد مؤنث متکلم، اس لیے اس کے ترجمے آپ دیکھ رہے ہیں، مارا جاتا ہوں یا مارا جاؤں گا میں ایک مرد یا ایک عورت، اس میں مذکر بھی آیا مؤنث بھی آیا۔ آگے چلیے پھر نضربو میں چار صیغے آتے ہیں، مارے جاتے ہیں یا مارے جائیں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورت۔ آگے سیگا آپ خود لگائیں گے، آج نیچے افعال بھی نہیں دیے گئے ہیں، افعال بھی آپ خود لگائیں گے، دو تین افعال سے آپ خود مشق کریں گے، جو افعال آپ کو کل دیے گئے تھے انہی افعال کو جوڑ دیں، انہی سے آپ مشق کریں۔ بس یہاں پر ہم سبق کو مکمل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔